سلام، اس ہفتے میں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے ڈاکٹر مسرت علی کے اعزاز میں منعقد تقریب سے متعلق رپورٹ آپ نے دیکھی ہے۔ اب پیش خدمت ہے ان سے ہماری خصوصی ملاقات۔ آپ نے امریکہ کے اندر ایک مسلم ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد ڈالی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو اور انڈینز کو پولیٹیکل افیئرس میں انگیج کرنا۔ ہمارے بیشتر حضرات جو ہیں وہ یا تو رجسٹرڈ نہیں ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان میں سے آدھے زیادہ ووٹ کرنے نہیں جاتے۔ تو ہماری کوئی سیوک افیئرس میں، پولیٹیکل افیئرس میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے پورے امریکہ میں، اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو جو سپورٹ نہیں کرتے، اس کے الیکشنز میں نہیں جاتے، اس کو پیسے نہیں دیتے، تو ہماری کوئی وائس نہیں ہے۔ تو پہلا تو کام یہ کرنا ہے کہ بھئی ہم اس کنٹری میں آئے، اپنے جاب کے سلسلے میں اپنا جاب لیا، اپنا کیریئر بنایا، اپنے مکان بنائے، اپنے بچوں کی تعلیم میں رہے، لیکن اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم نے لوگوں نے اپنے قبرستان بھی بنا لیے۔ تو اب کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ہم یہاں آ بھی گئے ہیں اور ہم یہاں جی بھی رہے ہیں اور ہم یہاں مریں گے بھی۔ اب جینے اور مرنے، قبر تک جانے میں جتنے کام ایک عام امریکنز کو کرنے چاہیے وہ ہمیں سب کرنے، اور اس میں جو ہے سیاست بھی شامل ہے۔ تو یہ سیاسی بیداری سب سے بڑا مقصد ہے ہماری پارٹی کا۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ابھی تک جو مسلمان سیاست میں ہیں بھی، وہ ایسے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مثلاً وہ ایشین امریکن پارٹی ہے، اس کے تحت کام کرتے ہیں، تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں تو اس کو صلہ نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی بالکل کھلے عام پیش کریں کہ ہم کون ہیں۔ اگر آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں مسلم ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوں، تو کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ کون ہیں اور کس پارٹی میں۔ اور اسی طرح مسلم ریپبلکن پارٹی ہو، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کو ڈیموکریٹ بنانا یا ریپبلکن بنانا، بلکہ ایک آئیڈینٹی ہو، ان کا پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو، ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہو جس سے وہ اپنے مسئلے جو ہیں حل کر سکیں۔ ہندوستان سے امریکہ میں آنے کے بعد آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن کیا اس بیچ میں کبھی آپ نے سوچا کہ ہندوستان پھر سے دوبارہ واپس جائیں اور ہندوستان میں رہ کر کچھ کریں؟ ایک زمانے تک ارادہ تھا، اب سے تقریباً 15-20 سال پہلے، جب میں یہ سوچتا تھا کہ بھئی ہم جس ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور خاص طور سے کچھ پیسے کمانے آئے ہیں، جب وہ ٹریننگ پوری ہو گئی اور وہ پیسے اکٹھا ہو گئے تو پھر یہ سوال اٹھا کہ اب ہم شاید انڈیا واپس چلے جائیں۔ لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی منظر عام پہ آئیں امریکہ میں، ان کو دیکھنے کے بعد اب ہم کسی اور ملک میں نہیں رہ سکتے، چونکہ انسانیت کا جو تقاضا ہے وہ امریکہ ہی پورا کر رہا ہے کسی زیادہ حد تک، اور جو ٹالرنس امریکن سٹیزن میں ملتا ہے وہ کسی دوسرے ممالک میں نہیں ملتا۔ اور ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی تم مسرت اب بہت دن ہو گئے، واپس آ جاؤ تم اپنے ملک میں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ اس کو وہ یہی ملک پورا کر سکتا ہے، اور آج ایک کسی کا انتقال ہوا ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں، اور آپ دیکھیے تو جب ہم ایک مسلمان کا انتقال ہوا اور جب ہم ان کو لے کے قبرستان میں گئے تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کہاں لے آئے، یہ تو کرسچین کا قبرستان ہے۔ تو میں نے کہا میں یہی آپ کو دکھانے لایا ہوں کہ یہ 4-5 ایکڑ کا جو ٹکڑا ہے اس میں تمام کرسچین دفن ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑا 20-25 قبروں کا مسلمانوں نے لے لیا، اور ابھی یہاں مسلمان دفن ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے وہ کون سا کنٹری ہے، کون سے لوگ ہیں، کون سے ممالک ہیں، کون سے محلے ہیں اور کون سے مذہب کے لوگ ہیں، اور شیعہ ہوں یا سنی ہوں، بریلوی ہوں، جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنی قبرستان میں دفن کرنے دیں گے۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ یہ تحمل اور ٹالرنس کیا چیز ہے۔ یہ امریکنز ہی ہے جو ٹالریٹ کرتا ہے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کو حق ہے اس کے برابر میں دخل ہونے کا۔ یہ ہمارے اندر مسلمانوں میں اتنا ٹالرنس نہیں ہے، اور ہمارے انڈینز میں اتنا ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم ہندو کو کہیں کہ ہماری قبرستان میں آ کے دفن ہو جائے۔ وہ ہندو نہیں چاہتا کہ ہمارے مسلمان ہماری قبر میں آ جائیں۔ ہم مرے ہوئے لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے، ہم اس کو نہیں برداشت کر پاتے، تو زندہ کو ہم کیا ٹالریٹ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا لیسنس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیسنس فرام دا ڈیڈ، کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ یہ کیسے یہ ممکن ہے، یہ صرف امریکہ میں ممکن ہے۔
اور امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ چرچ اور اسٹیٹ میں سیپریشن ہونا چاہیے، سو کال سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، کہ آپ ریلیجن آپ کا ایک طرف ہے اور اسٹیٹ ایک طرف ہے، دونوں کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اچھی مثال ہم آپ کو یہ دیں گے کہ ایک زمانے سے سینکڑوں سالوں سے ایک سپریم کورٹ میں ایک خطبہ لکھا ہوا تھا جس میں 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے کرسچنس کے، اور وہ بیچوں بیچ جو ہے کورٹ کی بلڈنگ تھی وہاں لگا ہوا تھا وہ سینکڑوں سالوں سے۔ تو ایک امریکنس نے یہ آبجیکٹ کیا ہے کہ بھئی یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ تو کرسچنس کے ہیں، اور اس میں نان کرسچنس بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم چرچ کی بلڈنگ میں آ گئے تو اس کو ہٹایا جائے۔ تو کورٹ نے اور امریکنس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ کورٹ ہے، یہ سب کو بلونگ کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ تو اگر یہی بات اگر ہندوستان میں ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتی کہ ایک ریلیجیس سمبل کو، چاہے وہ مندر ہوتا ہے یا مسجد ہوتا، کہ کہاں سے ہٹا دیا جائے، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہ سیکولر نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امریکہ میں ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور دوسرے ملک میں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں ہی تو قومی یکجہتی کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں اپنی کوششیں اور اپنی ہر طرح سے ممکن مدد کی ہے، اور اس کو فروغ دینے میں، اس کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس وقت کچھ ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو؟ کچھ زمانے پہلے میں نے ایک ہندوستانی ٹیپ سنا، جب رفیع صاحب کا انتقال ہوا تو نوشاد نے ایک پروگرام کیا تھا رفیع کی یاد میں، تو وہ ٹیپ میرے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں، انہوں نے کہا کہ آج کوئی ایسا مندر نہیں ہے جہاں پہ یہ بھجن نہ گایا جاتا ہو، من تڑپت ہری درشن کو آج، اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کو گانے والا کون شخص تھا۔ اس کو گانے والا محمد رفیع تھا، اس کا میوزک دینے والا کون تھا؟ نوشاد تھا۔ اور جس دن اس گانے کی ریکارڈنگ ہونے والی تھی تو نوشاد نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے سب لوگوں سے کہا کہ بھئی کل یہ بھجن کی ریکارڈنگ ہوگی، کب سب لوگ پاک صاف ہو کے آنا۔ تو اگلے دن اسی طرح ہوا کہ وہ لوگ پاک صاف ہو کے آئے، اور پھر نوشاد صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں ایک اکاؤنٹنٹ ہوا کرتے تھے پنڈت جی، جب انہوں نے اس کی ریکارڈنگ سنی تو ان کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا، تو وہ ناچنے لگے، اتنا مگن ہو گئے ان کے گیت میں اور اتنا اپریشیٹ کیا۔ تو یہ ہمیں یہ فائن ڈیٹیلز ہیں جن پوائنٹس کو ہم مس کرتے ہیں، کہ ایک طرف دیکھیے، ایک طرف بھجن ہے، ایک طرف محمد رفیع ہیں اور ایک طرف نوشاد ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، چونکہ اس سے ٹالرنس بڑھتا ہے ہماری کمیونٹی میں۔ امریکہ میں جس شہر میں میں رہتا ہوں، سین انٹونیو میں، پہلی مرتبہ پچھلے سال سین انٹونیو شہر نے دیوالی منائی۔ شہر کا مطلب یہ ہے کہ شہر نے اس کے ایکسپنسز پے کیے، شہر نے یہ الاؤ کیا کہ آپ ڈاؤن ٹاؤن میں چراغاہ کریں اور وہاں فائر ورکس کریں، اور شہر نے تمام کلچرل پروگرام آرگنائز کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سین انٹونیو نے چنائی کو اپنا ٹوئن سٹی قرار دیا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کو ان کے ہولی دیوالی کا جب فنکشن آیا تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو شہر نے وہ فنکشن منایا، اور اسی کے تحت ہمارے یہاں جو ریور واک ہے اس پہ جب 2 دیے سمبولک دیے ڈالے گئے، تو اس میں جو میئر آف سین انٹونیو ہیں کیسٹرو، اس نے ایک دیا ڈالا اور دوسرا دیا جو ہے میں نے ندی میں ڈالا سمبولک۔ اب یہ لوگ بات بھول جاتے ہیں کہ دیوالی سے ایک مسلمان اور مسرت علی کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو وہی ہے کہ میں خود بھی اس کو پریچ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹالرنس چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے فنکشنز میں، خوشی میں اور غم میں شامل ہوں، اس سے ٹالرنس بڑھے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال سر، بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ سلام اس ہفتے کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔